جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے آپ کی دعاؤں سے۔ بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کوشش کی ہے، آپ کو عرض کی تھی کہ کوئی بڑی وجہ تھی ہمارے پاس جو ہم نے اس کو 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ صحیح۔ انور بھائی کے بقول ہم نے جانور میں دیکھا، جانور نما میں دیکھا، ہم نے بچے نما میں دیکھا، عجیب مخلوق، کیا نام دیں گے اس کو؟ یار میں نے جو دیکھا مجھے تو یہ کوئی بدمانس نما یا گوریلا نما مخلوق لگی ہے، لیکن اس کا چہرہ جو ہے نا جو مثلا مجھے گدھے کی طرح یا تھوڑا شیر کی طرح لمبو طرح لگا ہے۔ پہلے پتہ مجھے کیا لگ رہا تھا؟ جی یہ جو آپ کو اس کی باڈی لگ رہی ہے نا، جی مجھے یہ اندھیرا لگ رہا تھا، جیسے پیچھے ہوتا نا کوئی اندھیرا ہے درخت کے بیچ میں، یہ تنا جا رہا ہے صحیح، اور یہ اندھیرا ہے، بس صرف یہ آنکھیں ہیں۔ ٹھیک، میں آپ نے زیادہ کوئی الو شلو ہے جی جی، یہ موو ہوا، اور جب موو ہوا نا تو اپنی باڈی کے ساتھ موو ہوا وہاں پر، جہاں میں خود حیران رہا۔ مجھے شام سے ہی لگ رہا تھا، صحیح، جب میں کوئی بات کرتا نا، جب مجھے مطلب کچھ ان کو مخاطب کرنا ہوتا، مجھے درخت جواب دیتا۔ اچھا، قدرتی طور پہ اسی وقت ہوائیں چلتی اور پورا درخت ہلنا شروع ہو جاتا نا۔ درختوں میں یہ ابھی نہیں گئی ہوگا نا، یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلبے درختوں میں ہے، یہ درختوں میں ہے سلبے۔ مجھے سہیل بھائی نے کہا بھی کہ یار آپ کچھ زیادہ ہی جو نا درخت پر دھیان دے رہے ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہم جب نیچے ہیں، ہم شام میں گئے ہیں اوپر، ہم نے چپا دیکھ لیا، ہم 2-3 گھنٹے نیچے ہی انتظار کر رہے ہیں اندھیرا ہونے کا۔ وہ بچڑا کہاں سے جاتا ہے اوپر؟ ایک ہی ایکسس تھا کسی کا پہنچنے کا وہاں تک، سیڑھیوں کے بجائے یہ درخت جس کی شاخیں ادھر پہنچ رہی تھی اوپر والے فلور پر۔ یہاں پہ میں جہاں کھڑا تھا نا، ساری شاخیں ادھر آ رہی تھی۔ کیا یہ وہ بچڑا نما مخلوق بن کر ادھر آیا تھا؟ یہ جو ہے وہ اوپر اس فور سیلنگ کے اوپر چڑھا ہوا تھا؟ ہو سکتا ہے اگر یہ درخت پہ ایک ایسی چیز موجود ہے، اور درخت ہلانا انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ بڑے درخت قریب بھی، دور والے بھی، نا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب جی جب مجھے محسوس ہوا نا کہ نہیں، مجھے یہ رسپانس دے رہا ہے، مجھے کچھ ملے گا وہاں پر، میں شاید کہتا نا اندھیرے میں ڈھونڈنا کہ کچھ مل جائے۔ آواز آئی، ایک آواز آتی ہے، اس سے پہلے آپ نوٹ کیجئے گا، میں نے اس کو شاید ریپیٹ بھی کروایا تھا آپ سے، آپ نے ریپیٹ بھی کیا اس کو۔ آواز آتی ہے، آواز مجھے جو ہے نا اس کو دکھاتی، جیسے میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کو اور یہ آواز دے کے مجھے بلائے، اچھا کہ میں ادھر ہوں، ہیلو، کہاں دیکھ رہے ہو، کہاں ڈھونڈ رہے ہو۔ اس آواز نے مجھے مخاطب کروایا اس کی طرف۔ میں نے کہا شاید کوئی جانور، الو، لیکن جناب اس نے تو ہلا کے نا مجھے، یار جس جگہ پہ ہوتے ہیں نا آپ، وہ زیادہ ڈرا دیتی ہے۔ وہی بچڑا نیچے گھوم رہا ہوتا، کہیں جنگل میں ہوتا، بھاگ جاتا، چھپ جاتا، کچھ ہوتا، اتنا نہیں ڈرتے ہم۔ وہی بچڑا ہماری طرف بڑھتا، شور کرتا، بھاگتا، ہم اتنا نہیں ڈرتے۔ وہ جی اوپر دروازے کے بیچ میں اگر تو کوئی جانور، انسان، کچھ بچہ کوئی ہے، درخت کے بیچ میں اگر کوئی جانور، انسان، کوئی چیز ہے، فور سیلنگ کے اوپر، جو یار اتنی خستہ حال ہے بھائی جان کہ وہ دیمک کا شکار ہو گئی ہے، اور اس کو آپ ہلکا سا یوں کریں گے نا وہ سب نیچے ہوگی۔ سجاد بھائی، وہ جو فور سیلنگ پہ بیٹھا ہوا اس کا پوسچر الگ ہے اور اس کا پوسچر الگ ہے، یہ لمبوترا ہے، یہ اوپر سے پتلا اور نیچے سے چوڑا ہے، یہ چیک کریں۔ ہاں، اور یہ سیکنڈ کے اندر دکھا، اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو نا کیموفلاج کرنے کی کوشش کی، یہ آنکھیں لکڑی کے پیچھے چھپ گئی ہیں، مطلب جو آپ اس میں دیکھا ہے کہ یہ پیچھے چھپا ہے، یہ مثلا اس کو لگا کہ یہ بس اب یہ آ گیا، اس کے بعد یہ ڈائلوٹ ہو گیا، کیا ہو گیا، اس کے بعد بس یہ آخری ہمیں فریم تھا جو اس کی آنکھوں کا ہمیں ملا تھا۔ اوکے، یہ آپ کو آنکھیں محسوس ہو رہی ہیں، یہ آپ کو آنکھیں محسوس ہو رہی ہیں۔ سر بچڑے کی آنکھیں کہاں پر ہیں؟ یہ آپ لوگوں میں ہی جی دیکھا، جنہوں نے دیکھا ہے یہ، اور انہوں نے ہی بتایا ہے ہمیں
کہ ہمیں تو وہ جانور لگا بچڑا، ٹھیک ایک بات ہے، بچڑا نما لگا، لیکن اگر وہ بچڑا نما بھی ہے تو اس کی آنکھیں کیوں نہیں شائن ہوئی؟ ہاں اس اور اتنی قریب سے اتنی ہائی انٹینسٹی کی لائٹ پڑ رہی تھی. یہ آپ لوگوں میں سے ہی جنہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے، میں اس پر دکھاتا ہوں آپ کو. میں پورا جو ہے نا سلو کر کے دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، پورا سلو کر کے دیکھ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں تو اس کی کچھ چمک آئے آنکھوں کی، کہیں تو آئے. یہ آپ لوگوں کے کہنے پہ ہی، آپ لوگوں کے سوال پر ہی ہم مل کر اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں. یہ جی فریم ٹو فریم، سیکنڈز بھی نہیں، فریم ٹو فریم. یہاں دیکھ رہے ہیں شراز بھائی کیا لگ رہا ہے؟ صرف سر نظر آ رہا ہے، باڈی نہیں ہے. آپ نوٹ کرتے رہیے گا، یہ اس کا پہلا فریم ہے. سر ظاہر ہے، باڈی ظاہر نہیں ہے. سر پہلے ہی آ چکا ہے. آگے دیکھتے رہیں آپ، یہ مجسم ہو گیا ایک دم. یہ دیکھیں. اب چلیں، یہ ایک گائے کا بچڑا، بچہ، کوئی جانور ہے، ٹھیک، آنکھیں تو ہوتی ہیں نا. یہ کھڑا ہوا ہے. اچھا سہیل بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو زوم بھی کیا ہے اور رکھیں یہ، ہاں یہ کیا زوم آیا جناب، یہ کیا ہے، یہ زوم آیا. اللہ تو مجھے بھی ڈرا رہا ہے. ابھی تک کیا آنکھیں نہیں آئیں اس کی روپی لائٹ نہیں ہوئی نا. یہ کان جاؤ، یہ دوسرا کان، یہ اس کے سگنل سے یہ کچھ نا لیفٹ اینڈ رائٹ نا بہت تیزی سے نا. ہاں مجھے کسی نے یہ بھی کہا کہ جی اس نے آپ کو کہا ہے کہ جاؤ یہاں سے نا، مطلب اشارہ دیا ہے ایک اپنا، ایک ایسا اشارہ جو سمجھدار کو کافی ہوتا ہے نا اشارہ کہ چلو نکلو یہاں سے. بولا نہیں، جو اس کا کام ہے وہ نہیں کیا اس نے. یہ بولا نہیں، یہ آیا نہیں آپ کے پاس. کھڑا کہاں پر ہے؟ کہیں کچھ بندھا ہوا نہیں ہے اس پہ، آزاد ہے. یہ ہم نے میں نے بھی لاسٹ میں بھی کہا تھا یہ آزاد ہے. اگر یہ گائے کا بچہ ایک تو بولنا چاہیے، سب چھوٹی بات. دوسرا یہ اگر انسانوں سے مانوس ہوتا ہے، اگر یہ کسی کا پلا ہوا تو فون انسانوں کی طرف بڑھتا ہے. آپ کے آگے پیچھے دکھتا، یا آپ پہلے باہر دیکھ رہے تو یہ وہاں سے چل کے باہر جانا چاہیے تھا. ہم جب سیڑھیوں کے اوپر آ گئے ہمیں کافی دیر ہو چکی تھی، اس کو تب تک آ جانا چاہیے تھا وہاں پر. if he was a normal animal. اب یہاں پر جی ہم نے فریم بائی فریم دیکھا. یہ لائٹس اس کے اوپر ہے، بڑی ہیوی لائٹس ہیں، بہت دیر تک ہے. وہ اگر میں بھی تھوڑی دیر اس کو میری آنکھوں پہ پڑے نا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا اور میں بلینک ہو جاتا ہوں بالکل. اب یار اتنی ہیوی لائٹس ایک جانور کے اوپر پڑ رہی ہیں جس کی اتنی بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں، گائے بیل بھینس جو بھی، وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں آپ کو ڈبل شائن میں نا. کچھ اور نظر نہیں آئے گا، ان کی آنکھیں چمکیں گی جیسے بلیوں کی، کتوں کی چمکتی ہیں رات میں. دیکھا ہوگا آپ نے، ریفرنسز لگائیں گے، دکھاتے ہیں، دکھا دیجیے گا جو آنکھیں ہر جانور کی چمکتی ہیں. یار یہ بھی جانور ہے شاز بھائی، اس کی آنکھیں نظر ہی نہیں آ رہی. ہاں یہ اور اگر آ بھی رہی ہیں تو وہ چمک کیوں نہیں رہی ہیں اگر آنکھیں ہیں؟ اتنی کم لائٹ میں تو بہت برائٹ ہوتی ہیں. پتہ نہیں کیا حساب کتاب ہے. اللہ مطلب یہ نہیں سمجھ میں آیا، یہ چیز کو اب نارمل کر رہی ہے نا چیز کو. صرف پہلے اس کا اس جگہ پر ہونا، اس کا کوئی ریئیکشن نہ دینا، کوئی آواز نہ نکالنا ہی صرف پیرانارمل نہیں تھا. اب آپ لوگوں کے کہنے پر جب آپ لوگوں نے پوائنٹ ریز کیا کہ یار اس کی آنکھیں کہاں ہیں اور آنکھیں چمکی کیوں نہیں اس کی، تو ہم نے فریم بائی فریم دیکھا تو ہمیں تو مزید جو ہے نا یہ ایسا لگا جیسے یہ جانور نہ ہو، یا اگر جانور ہے بھی تو بہت عجیب سا جانور ہو ہی نہیں سکتا یار. بلکہ ایک چیز اور ڈسکور ہوئی کہ یہ وہاں پہ اس وقت ظاہر ہوا تھا، پہلے سے موجود ہے. آپ دیکھیں نا سر آ رہا ہے، پہلے سر آ رہا تھا. میں دوبارہ دکھاؤں گا. ہاں یہ چیز ایک فریم میں جو کیپچر ہونے ہوئی ہے. اگر ہم فریم بائی فریم اس کو چیک کرتے ہیں نا کہ اس کی موجودگی پہلے کیمرے میں کیسے کیپچر ہوئی، یہ دیکھیں ہم فریم بائی فریم جا رہے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7، یہ دیکھیں یہ ابھی ہم آئے ادھر، یہ اوپر کچھ بن رہا ہے، یہ دیکھیں یہ سر بن رہا ہے صرف، اس کی باڈی نہیں بن رہی. یہ دیکھیں یہ صرف سر آیا اور نیچے جیسے دھواں سا ہے، جیسے کوئی چیز جمع ہو رہی ہو ایک جگہ پر. یہ سر اور یہاں یہاں جانا یہاں یہ آیا ہے اس کے اندر جو، اور پورا ہم نے دیکھا ہے اس کو. اس کی ہائٹ شراز بھائی، کیمرے میں کچھ چیزیں موشن بلر میں بھی ہوتی ہیں، کیا پتہ اس افیکٹ کے تھرو یہ ہمیں نہ لگ رہا ہو. وہ سر آنکھیں کیوں نہیں چلیں؟ ہاں یہ ایک ہے. ایک فریم آیا، آپ چلے گئے، آپ اس کے اوپر مستقل رہے ہیں، آپ زوم بھی کیا اس کے بعد، ایسا بھی نہیں کہ ڈی فوکس فریم ہے آپ کا، لائٹ بھی ہے ادھر، اس کے باوجود جو ہے نا اس کی آنکھ جو ہے وہ رسپونڈ نہیں دے رہی ہے آپ کو. جو اس کی ہائٹ ڈرا گئی تھی مجھے، تو اس کی جگہ پہ کھڑا ہونا ڈرا گیا تھا.
یہی میں عرض کرتا ہوں شراز بھائی کہ اگر تو جب یہ انسان بن کے ظاہر ہوتے ہیں نا تب بھی کوئی نہ کوئی ایک کمی رہ جاتی ہے. کوئی آپ ایسی نشانی ملتی ہے آپ کو کہ جی آپ اگر آپ غور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گی. میرے پاس کچھ تصویریں بھی آئی ہیں جس میں لوگوں کے ہاتھ بہت لمبے ہیں. اچھا. ایک ہاتھ چھوٹا ایک بہت لمبا ہے. ایسی آئی ہیں. تو اس طرح سے نارملی آپ اگر جیسے جج کریں گے نا جیسے مکمل طور پہ انسان نہیں بن پاتے. اس کو دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ جانور کی فارم میں آئے ہیں تو مکمل طور پر جانور بھی نہیں بن پاتے. اگر یہ جانور ہوتا آنکھیں تو ہوتی ہیں نا تو آنکھیں چمکنی چاہیے تھی. اس کو ایک لائٹ پڑتی تو اس کے اوپر ایک ریفلیکٹ ہونا چاہیے تھا جو ہمیں نظر آتا ہم تک آتا بات کرتا کچھ کرتا لیکن ایسا نہیں ہے. تو یہ تو جی ایک اچھا میرا ایک سوال ہے. جی 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 اسٹوری جو انہوں نے بندے نے بتائی تھی یہاں پہ سر جو جانور دکھتے ہیں ان کے سر کٹے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمیں بڑا حیران ہوا تھا کہ سر کٹے جانور. اب یہاں 2 مخلوقیں ملی ہیں 3 مخلوقیں ملی ہیں مجسم مکمل ہیں. تو یہ کیا کانٹراڈکٹ ہے. مطلب مجھے پتہ کیا لگا مجھے یہ لگا کہ انہوں نے جانور نما مخلوق کا ذکر کیا ہمیں مل گئی. بچے نما مخلوق کا ذکر کیا ہمیں آوازوں کی شکل میں بھی ملی. اور اگر ہم دیکھنا ملانا چاہیں اس مخلوق کو بچوں سے ملا سکتے ہیں. وہ جو چھت پہ جو 4 سیلنگ پہ جو ہے اس کو بھی ملا سکتے ہیں. اس کو بھی ایک سو کالڈ ملا سکتے ہیں کہ جانور اور کسی بچے کا مکسچر کہہ سکتے ہیں آپ. خاتون جس کے بارے میں جس کے متعلق جن کے متعلق وہ مجھے تنبیہ کر کے گئے تھے کہ کوئی اور آئے نہ آئے وہ آتی ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے. وہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک یہاں پر آتی ہیں. کوئی اور ملے نہ ملے وہ ضرور ملیں گی. اللہ کا شکر ہے نہیں ملی. انہیں کی کمی رہ گئی. اللہ کا شکر ہے شراز سے نہیں ملی. اور اگر ملی بھی تو شاید ہم ان کو ریکارڈ نہیں کر سکے. لوگوں نے بہت اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ بہت جگہوں پہ گھنگرو کی آواز سنی ہے انہوں نے شو میں. مجھے نہیں آئی اس وقت نہیں آئی مجھے. اگر تو ہمارے ای وی پی نے کوئی گھنگرو کی آواز ریکارڈ کی ہے وہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کی فریکوینسی بہت ہائی ہے. 20,000 وہ آواز بھی ریکارڈ کر لیتا ہے جو ہمارا عام انسانی کان نہیں سن سکتا. تو اگر کہیں گھنگرو کی آواز ای وی پی نے ریکارڈ کی ہے تو شاید آپ نے سن لی ہوگی. وہ ہم نے اپنے کانوں سے نہیں سنی. ہمیں نہیں آ رہی تھی. میں نے بھی کوئی میوزک یوز نہیں کیا ہے. آپ نے کوئی اس کے اوپر کوئی ساؤنڈ کچھ افیکٹ نہیں اس میں تو کوئی ہم نے ساؤنڈ افیکٹ ڈالا نہیں کیوں ریئلٹی ساؤنڈ ہی اتنی اچھی تھی تو اس میں ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی کچھ ڈالنے کی. تو جو آپ گھنگرو کی آواز جو لگ رہا ہے آپ کو وہ شاید ای وی پی میں ریکارڈ ہوئی ہو جو پروگرام میں پیچھے آ رہی ہو سکتا ہے وہ خاتون ہمارے آس پاس موجود ہوں. ہم ان کو ریکارڈ نہیں کر سکے ہم ان کو دیکھ نہیں سکے. اللہ کا شکر. کیا پتہ ان میں سے کوئی ہو سجاد یہ ہو. آپ نے یہ بتایا نا یہ تو ہم چلے امیج کے تھرو دیکھ رہے ہیں. آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا اس کے بارے میں یہ کیا مجسم چیز ہو سکتی ہے. مجھے لگا کوئی انسانی بچہ ہے جو چڑھا ہوا درخت کے اوپر. اچھا مجھے پہلے کوئی انسانی بچہ لگا. جب وہ ہلا نا اس کی باڈی اور وہ موو ہوئی تو میں ڈرا ایسے کہ یار اس جگہ پہ انسان کے بچے کا کیا کام ہو آیا کیسے یہاں اتنی رات پہ اس ہائٹ پہ. اچھا کیسے آیا. بہت اونچی ہائٹ تھی. ارے شراز بھی بہت گھنا تناور درخت ہے. آپ دن کا شاٹ دکھائیے گا ذرا ماشاءاللہ وہ پتہ نہیں 2 منزلہ 3 منزلہ اس کی ہائٹ ہے. تو مجھے تو لگا کہ یار بچہ شاید تو اگر کوئی بچہ اس ٹائم یہاں پر اور اس جگہ پر سوچیں کیا حال ہوا ہوگا. اگر وہ بچہ ہوتا تو یہ دیکھیں پتوں کا کلر آ رہا ہے گرین اور یہ تو بالکل بلیک کر رہا ہے. اگر یہ مطلب یہ باڈی تو فریم میں دیکھ رہے ہیں نا آپ کو کوئی اللہ معاف کرے میں ایسے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں ڈاگ نہیں لگ رہا آپ کو. ہاں میں یہ تو کہہ رہا ہوں فیس جو بن رہا ہے کتے کی یا کسی مطلب یہ ہے ایبنارمل ایک اینیمل کا فیس لگ رہا ہے. اور آنکھیں کافی بڑی بڑی ہیں جس میں بلیک نہیں ہے نا حصہ کم ہے بلکہ ایک آنکھ میں مجھے لگ رہا ہے کہ بلیک ہے ایک میں بالکل بھی نہیں ہے نا ہلکا سا اوپر کی طرف ہے. کیا پتہ وہ اوپر دیکھ رہا ہے یا وہ کیا دیکھ رہا ہے لیکن انسانی جلد کا کلر نہیں آ رہا اس کے اندر نا. کلر نہیں آ رہا. اوکے میں نے آپ سے ایک عرض کی تھی کہ مجھے امید تھی کچھ لوگ پہنچ جائیں گے وہاں تک. ایک جانور نما ہے ایک انسان نما ہے جو سملیرٹی ہے دونوں کے بیچ میں. اگر آپ غور کریں شراز بھائی یہ باڈی جو ہے نا یہ آپ نے اس کو دیکھیے گا جو اس کی باڈی یا جو بھی بن رہا ہے ٹھیک صحیح. اور
یہ آپ نے غور سے دیکھا درخت پر بھی اگر آپ بغیر افیکٹ کے دیکھتے نا کلر آپ کو وہی ملتا. آپ نے یہ برائٹ کیا ہے نا اس کو تاکہ نظر آئے. اگر آپ نہ اس کو برائٹ کرتے تو جو کلر میں چاہ رہا ہوں نا دکھانا بتانا وہ کلر وہی ہوتا جو اس کا ہے. یہ کلر اوپر جو ہے وہ کلر اور درخت میں جو ہے وہ تینوں کلر ایک ہی ہیں. چاہے یہ فارم الگ الگ ہوں. صحیح. یہ جانور نما فارم ہے, وہ انسان نما فارم ہے, وہ جانور پلس انسان نما فارم ہے. اچھا. ان تینوں کا جو کلر ہے اچھا وہ سیم ہے, ایگزیکٹ سیم ہے. صحیح. یہ تو نہیں چڑھ سکتا اوپر. اگر یہ بچڑا ہے تو نہیں چڑھ سکتا. اگر یہ کوئی اور چیز ہے تو چڑھ سکتا ہے. یہ تو نہیں چڑھ سکتا. اور جو اوپر ہم نے دیکھا وہ یہ تو نہیں ہے نا. اچھا سجاد بھائی ابھی آپ کی باتوں سے یاد آ رہا ہے جب آپ دوبارہ اوپر گئے تھے کیا پتا اوپر اس کو بھی اوپر بیٹھا ہوا ہوگی. اب آپ کو نہیں پتا چل سکا. یہاں آنکھیں کہاں ہیں اس کی. اس فارم میں نہیں آ رہی. فارم کی بات ہے نا. اگر تو اس کے نہ اوپر کان ہیں نہ ایسی ٹانگیں ہیں وہ تو کچھ اور ہی مخلوق لگ رہی ہے. یہ نہیں لگ رہا اگر شیپ چینج ہے تو. صحیح. سیم شیپ نہیں چینج کر رہا جو چیز ہے. لیکن یہ تینوں مخلوقات اگر تو کوئی ایک ہی ہیں تب تو الگ بات ہے کہ مختلف شیپ میں آپ کے سامنے آئیں. لیکن اگر ہم تینوں کو الگ الگ دیکھیں کہ نہیں یار یہ تین الگ الگ شیپس کی عجیب عجیب مخلوق ہیں جیسے نیچے تصاویر میں تھیں. ہاں جیسے نیچے تصاویر میں تھی بہت ساری تھی مختلف تھیں. اس میں جانور بھی تھے, اس میں بچے بھی ٹیڑھے میڑھے عجیب سے اور جانور پلس بچے بھی تھے. اگر ہم تینوں کو الگ الگ کریں ان تینوں کی جو سملیرٹی کی میں نے بات کی تھی وہ ہے ان کا کلر. اچھا. The color is damn same. Same, accurate same. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ براؤنش سا, بلیکش سا, جیٹ بلیکش سا شیڈ آپ کو مل رہا ہے سر. سیم آپ کو اس میں بھی ملے گا, سیم آپ کو اس میں بھی ملے گا. یہ کیسے پاسبل؟ سیم. اور تینوں کا کلر جیٹ بلیک نہیں ہے شراز بھائی. اچھا. ہمیں سائے ملے ہیں جیٹ بلیک. ہمیں شیڈوز جو کہتے ہیں نا ان کو سائے یا کوئی مخلوق جیٹ بلیک میں مل گیا. یہ جیٹ بلیک نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے, صاف دکھ رہا ہے. اور سیم کلر ان کا بھی ہے یہ. اچھا صحیح. اب آپ کے سامنے یہ کیا پتا آپ نے آنکھوں سے زیادہ دیکھا, آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. ہم پہ سر جب میں نے اس کو دوبارہ دیکھا تھا نا, جب میں آ کے اوپر دیکھا اس کو میں نے کہا یار یہ بچڑا اوپر کیسے گیا. ہاں رنگ وہی ہے سیم. اگر کلر کی بات کریں لیکن سجاد بھائی تینوں فارم بہت ڈفرینٹ ہیں سر. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تو وہ ہو سکتا ہے اوپر لیکن درخت والی چیز تو الگ ہے. سر درخت والی چیز الگ ہے. یا تو ایک خاندان ہے, پاسبل ہے. خاندانی قبیلہ ہے. یا تو ایک قبیلہ خاندان ہو سکتا ہے. کئی بچے ہیں شاید ان کے جو بڑے ہیں وہ ایک ہیں, آپس میں بھائی بہنیں ہیں, آپس میں رشتہ دار ہیں, جو بھی ہیں رنگ ایک ہے. شراز بھائی ہم آج تک کیا دیکھیں ہماری فائنڈنگ کیا تھی, جیٹ بلیک. اندھیرے میں بھی اندھیرا ہوتا ہے. کالی چیز اندھیرے میں بھی الگ سے آپ کو نظر آئے گا کہ جیٹ بلیک کیا چیز ہے. سر کچھ ملتا جلتا رنگ لیکن فرق ہے. اور ادھر ادھر یہ دکھائیے گا آپ, یہ بھی اوپر بھی اور ان کے کلر میچ کر کے دیکھیے گا. شراز میں کہتا ہوں بڑی فائنڈنگ ہے, بہت بڑی فائنڈنگ ہے, بہت بڑی فائنڈنگ ہے کہ تین الگ الگ چہروں میں, تین الگ الگ شکلوں میں ایک مخلوق ہے لیکن ان تینوں کے رنگ ملتے جلتے. صحیح. اچھا یہ بتائیں اس لوکیشن کو آپ نے اتنی انویسٹیگیٹ کی تو کیسا پایا, مطلب آپ کے لیے کیسا تھی؟ ہمارا حال دیکھا تھا آپ نے وہاں پہ. ہماری باڈی ریفیوز کر رہی تھی ہمیں شراز بھائی. ہم یہ کہتے ہیں نا مینٹلی فزیکلی طور پہ یہ تو دعائیں تھی جو ہم بار بار جا رہے تھے. ہاں جو بار بار جانے کی بات لوگوں کا یہ گلہ دور ہو گیا ہوگا کہ میں اپنی ہی بات پہ اللہ نے قائم رکھا مجھے کہ جب مخلوق آپ کی جانب نہیں بڑھتی نا آپ جاتے ہیں اس کے پاس, چاہے وہ کہیں ہو, کیسی ہو, کس حال میں ہو. بڑا اپریشیٹ کیا لوگوں نے کہ آپ گئے, دوبارہ گئے, 3 بار گئے. اسی لیے گئے کہ یہ ہمارے پیچھے نہیں آئی, ہمیں اوپر سے اس طرح سے انہوں نے فالو نہیں کیا, اپنی جگہ پہ موجود رہیں. ہم گئے جیسے آج سے پہلے بھی گئے ہیں.
ہاں اگر وہ خدا نہ خواستہ آپ کی جانب بڑھتے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس میں تو آپ دوبارہ جا سکتے ہیں. پھر اینڈ یہ پتہ چلا اگر تو میں کسی خاندان پہ پہنچا ہوں تو یہ کوئی قبائلی سندھی خاندان. اچھا ہم نے دیکھا ہے نا پنجابی زبان میں جن کو بات کرتے ہوئے امریکہ میں، پٹھان پشتو بولتے ہوئے دیکھا گیا ہے، کوئی انگریزی بولتا ہوا دیکھا گیا ہے. اسی طرح یہ ہمیں سندھی جو ہے نا لگا کہ قبائل ہے. اور جو ثقافت اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو بڑی پرانی زبان ہے ہماری. صحیح بات ہے. ہاں انڈس ویلی ہے بھائی، انڈس ویلی دنیا کی قدیم ترین انڈس ویلی ہمارے پاس ہے یار. ہماری ہسٹری ہے، ہمارے سندھ کی ہسٹری بڑی بے موجود آڑو ہے بھائی. آپ دیکھیں جی ویل سیولائز سٹی ہے ہمارے میرے پاس. خیال سے اردو سے پہلے بھی اگر ہم دیکھے چلے جائیں تو کافی پہلے. جی جی. تو ہمیں سندھی جو ہے نا یہ محسوس ہوا کہ جو اگر خاندان ہے قبیلہ ہے تو وہ سندھ سے تعلق رکھتا ہے. صحیح. اینڈ میں بات چیت ہوئی ہماری. اب جب ہم اتنا سب کچھ کر گئے دیکھ گئے شیراز بھائی، سچ کہوں تو پاؤں اٹھانے کی ہمت نہیں تھی مزید. پاؤں پہ بات یہ تھی، یہ چھپکلیاں کیا چیز تھی؟ میں نے خود دیکھی وہ بھاگی ہیں. پہلے تو آپ نے بولا جڑ رہی ہیں، وہ اس وقت نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جب دوبارہ جب آئے تھے آپ کے پاس سے اتنی خطرناک چھپکلیاں کافی زہریلی ہوتی ہیں، وہ کیا چیز تھی؟ ان کے رنگ بھی پتہ ہے کون سے تھے؟ وہ جو زہر والی نہیں تھی جن کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے، کہیں سے پکڑنے مل جائے، جن پہ بڑے وہ قیمتیں بھی ہیں، پتہ نہیں کیا اس کا نکالتے ہیں، کروڑ روپے کی وہ استعمال ہوتی ہیں شاید میڈیسن کے اندر کچھ اس طرح سے. سر اس ٹائم تو ہمیں کوئی ہمیں پکڑ لیتا، ہم گر رہے تھے، یہاں وہاں گر پڑ رہے تھے. تو یہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ جی یہ دعائیں ہی تھیں، بلکہ دعائیں ہی ہیں، یہ آپ کا خیال خاص کرم ہی ہے جو یہ سب ہو رہا ہے اور ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کوئی ایسی سوچ تو نیت تو دور سوچ بھی نہیں ہے کہ یار کسی کو کوئی نقصان پہنچے، کوئی خدا نخواستہ ہم کسی مخلوق کو قید کر لیں، ہم اس کو یہاں سے جو ہے نا اس سے کوئی دشمنی کر لیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم تو صرف انہیں جاننے سمجھنے اور اس وہ کیا ہے کہ سفر میں مطلب کئی جواب باقی ہیں ابھی تو جتنے جان سکیں. اور الحمدللہ رب العالمین گزرتے دن کے ساتھ کوئی نیا تجربہ، نئی چیزیں خود بخود ہو ہی ہر دفعہ نئی چیزیں آتی ہیں قدرتی. شیراز بھائی میں آپ کو بتاؤں سب بندوبست ہے جی، سب انتظام ہے، ہم بس نکلتے ہیں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اور یہ سب ہو رہا ہے. تو دعائیں جی ہمیں آج بھی محسوس ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، تبھی یہ کام بھی ہو رہا ہے. ایک بات میں آپ کو کہنا بھول گیا تھا، جو مقصد تھا اس ویڈیو کے بنانے کا. ابھی ہم نے ریسنٹلی ویڈیو بنائی شیراز بھائی جو مقامات ٹوٹ نہیں سکتے، تو اس کا اینڈ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں. کتاب میں لکھا ہے کہ خطا کا پتلا انسان غلطی کرے گا، جو غلطی نہ کرے وہ انسان نہیں. بس یہ کوشش ہمیں ہر وقت یہ خیال رہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بس یہ ہمارے اختیار میں رہے، چاہے کوئی ہو، کوئی جاندار ہو. لیکن جان رکھتے ہیں. میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں، ہمارے بڑے پیارے پروڈیوسر، ہمارے سینئر پروڈیوسر رشید صاحب، اب تو امریکہ میں میرے خیال سے چلے گا، بڑا کچھ سیکھا ان سے ہم نے. میں اور وہ سفر کر رہے تھے ساتھ ہائی وے پہ. اچھا. ہائی وے پہ سفر کر رہے تھے شیراز بھائی. ہوا کیا، وہ گاڑی چلا رہے تھے، میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ادھر انہوں نے دیکھا ایک کتا مرا ہوا روڈ پہ. انہوں نے گاڑی آگے روکی، اترے اور اس کو پکڑ کے نا سائڈ پہ کر دیا. اچھا. روڈ سے سائڈ پہ کر دیا. اچھا مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی بات. میں نے کہا یار ویسے ہی بیچارہ اللہ کو پیارا ہوا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھ خراب کیے، دھوئے ہوئے ہاتھ وقت ہم آگے چلے گئے. بعد میں جب بات پہنچی نا آپ تک تو مجھے بڑا پیارا جواب فرمایا آپ نے کہ یار ہے تو جاندار نا، بے حرمتی نہ ہو سی، بھلے اس میں روح نہیں ہے لیکن پھر لاشے کی بے حرمتی نہ ہو، ہے تو جاندار نا یار. ایک بات ہے تو اچھی بات تھی. تو جب درخت جاندار ہیں، جانور ہیں، انسان تو انسان ہے ہی ہے. بس ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہمیں نہیں پتا کون اندر سے کیا ہے، کون کس مقام پہ. جو دکھنے میں ہے وہ پتہ نہیں اندر سے کیا ہے، ہمیں اندازہ نہیں اس بات کا. حکم بھی ہمیں یہی ہے نا کہ اچھا مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ پیر سے اس کے کوئی دوسرا مسلمان، اس کی جان مال ہر چیز محفوظ ہو. یاد رہے جی، ہمیں اللہ کرے یاد رہے، بس موقع پہ یاد رہے. کبھی نیند پوری نہیں ہوتی، کبھی بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، کبھی طبیعت صحیح نہیں ہوتی، وہاں پتہ چلتا ہے بندے کا. بس یاد رہے جی، اللہ کرے یاد رہے ہمیں بھی آپ کو بھی. تو جی فی الحال دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی ہوگی ملاقات. السلام علیکم. اللہ